دوستو السلام علیکم. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سیریز کے ساتھ جو ہم نے جس کے اوپر 2 ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، ایک ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس بی. تو آج کی جو میری تیسری سیریز ہے وہ ہے ہیپیٹائٹس سی. تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ بھی ہیپیٹائٹس بی کی طرح کرونک ہیپیٹائٹس یا لانگ ٹرم ہیپیٹائٹس ہے، جس کا بھی شروعاتی سالوں میں 5 سے 10 سالوں میں کوئی بھی آپ کو اس کے علامات ظاہر نہیں ہوتے آپ کے جسم میں. وہ بھی تبھی معلوم ہوتا ہے جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں یا کسی لیبارٹری میں اپنا ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو پتہ چلتا ہے. اور اس کے جو علامات ہیں وہ سلو یہ لیور کو ڈیمیج کرتی رہتی ہے. پھر جب لیور جو ہے اپنا فنکشن کرنا کم کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کے علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ موسٹ کامن ہیپیٹائٹس سی ہے، اور اس کے جو 2-3 سال پہلے اس کا جو علاج تھا وہ انجیکشنس آتے تھے، وہ ہم لگاتے تھے. لیکن آج کل ہیپیٹائٹس سی کا اورل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو شخص ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اور ان اورل دوائیوں سے جو 2-4 مہینے آپ استعمال کریں گے تو اس سے زیادہ حد تک جو ہے یہ ہوگا کہ آپ اس سے کیور ہو جائیں. لیور جو ہے وہ ہمارے جسم میں ایک فیکٹری کا کام کرتا ہے. ہمارے جسم میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا جو سبسٹنسز ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں وہ اس لیور میں ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور جب لیور ڈیمیج ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ بلکہ لیور کا فنکشن جو ہے وہ کم ہوگا، اس کے ساتھ کڈنی، ہارٹ اور لنگس کا جو فنکشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ لانگ ٹرم جو ہیپیٹائٹس ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہو یا ہیپیٹائٹس بی ہو تو یہ لیور کینسر بھی کر سکتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کو کرونک ہیپیٹائٹس ظاہر ہو تو اس کا فوراً ہی علاج کروایا جائے تاکہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے اور جو اس کی وجہ سے دوسرے آرگنز کے اوپر جو ایفیکٹ پڑے گا اس کو بھی ہم بچا سکیں. تو دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے ہیپیٹائٹس سی کے سائن سمٹمز کیا ہیں جسم کے اوپر، اور اس کے پریونٹیو میئرز کیا ہیں، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. ہیپیٹائٹس سی بھی ہیپیٹائٹس بی کی طرح ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، اور تقریباً اس کے بھی سمٹمز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیپیٹائٹس بی کی طرح ہی ہیں، جس میں جسم کا فٹیگ ہونا یا ڈپریشن میں آ جانا، رسک آف ڈائبٹیز کا بھی بڑھ جانا، اور پھر لیور کا سروسس ہو جانا. تقریباً 50% آف پاپولیشن جو کرونک ہیپیٹائٹس سی میں انوالو ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے بے خبر ہوتے ہیں. ایون آپ ہیلدی بھی ہوں لیکن پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اندر ہیپیٹائٹس سی ہے یا نہیں ہے. ان میں سے کافی لوگ جو ہے وہ پیرامیڈکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو جو ان انٹینشنلی نیڈل ان میں ہو جاتی ہے تو کسی انفیکٹڈ جو ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بلڈ جو ہے وہ ان کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے ہیپیٹائٹس سی کو پھیلنے میں. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو شیئر ڈرگ نیڈل استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ڈرگ ابیوزرس ہوں یا ایک دوسرے کی نیڈل جو شیئر کریں، ان میں بھی یہ ہیپیٹائٹس سی پھیلنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس سی پھیلتا ہے. ان میں سے سیکس جو ہے ایک وہ انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ، اور جو کنٹامینیٹڈ پرسنل کے جو آئٹمس ہیں وہ شیئر کرنے سے اس سے بھی جو ہے آپ ہیپیٹائٹس سی پھیل سکتا ہے. پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جو انفیکٹڈ بلڈ ہے اس کا جو، یا پھر انفیکٹڈ فلوئڈ ہو وہ آپ کے جسم میں چلا جائے تو اس سے بھی ہیپیٹائٹس سی کا پھیلنا ہوتا ہے. پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے انفیکٹڈ مدر سے، اس میں بھی ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے. اگر ہیپیٹائٹس سی کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ پھر بڑھ کے سروسس کے شکل میں سامنے آ جاتا ہے. سروسس کی صورت میں
جو لیور کی طرف بلڈ فلو ہے اس کو لمیٹڈ کر دیتی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو لیور ہے اس کا سائز شرنک ہو جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتا ہے، نتیجتاً جو لیور سروسس کنورٹ ہو جاتا ہے لیور کینسر کی صورت میں۔ اگر کسی میں ہیپیٹائٹس سی کا وائرس چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کا جو امیون سسٹم ہے وہ تقریباً سارے وائرسز کو کل کر دیتا ہے، اور اگر وہ فیل ہو جائے اس وائرسز کو کل کرنے میں تو پھر وہ کرونک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر جو ہے وہ اینٹی وائرل میڈیکیشنز جو ہے پرسکرائب کرتا ہے جو اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کنڈیشن زیادہ سیریس ہو جاتی ہے اور اس اینٹی وائرل میڈیکیشن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہی آخری ایک آپشن ہوتا ہے ہیپیٹائٹس سی کے کرونک کنڈیشن میں۔ ہیپیٹائٹس سی کا کوئی اسپیسیفک ڈائٹ پلان کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے جب لیور افیکٹ ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی چینجز آ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم اس کے لیور کے اوپر جو ہے برڈن ڈالا جائے، اور ایسی ڈائٹ استعمال کرے جس کا جو ایفیکٹ ہے وہ لیور پہ کم پڑے، جیسے ہائی فائبر ڈائٹس ہیں یا لیس کولیسٹرول ڈائٹس ہیں یا میٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ جنک فوڈ کا کم سے کم استعمال کریں، کوشش کریں کہ وہ بھی نہ استعمال کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ان میں ہائی کولیسٹرول جو ریشو ہوتا ہے جنک فوڈز میں، تو وہ بہتر ہے کہ وہ بھی کٹ ڈاؤن کر دیں۔ اپنا ویٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھیں، کیونکہ اوور ویٹ جو ہے وہ کافی ڈینجر ہوتا ہے ہیپیٹائٹس سی کے لیے، کیونکہ اوور ویٹ کی وجہ سے آپ کے جسم میں پورا فیٹ اسٹور ہو جاتا ہے، اور ہائی فیٹ کی وجہ سے لیور پہ بہت افیکٹ پڑے گا، کیونکہ جو فیٹ ہے وہ میٹابولائز ہوتا ہے لیور میں۔ اگر آپ کا ویٹ زیادہ بڑا ہوگا تو اس صورت میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہیپیٹک اسٹیٹوسس، جو اس میں زیادہ فیٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے لیور میں۔ ایسی صورت میں بھی ہیپیٹائٹس سی کو کنٹرول کرنے میں کافی دشواری ثابت ہوگی۔ اور دوسری چیز جو ہے، جو پیشنٹس ہیپیٹائٹس سی میں انوالو ہوتے ہیں ان میں جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈائٹ میں شوگر کا کم سے کم استعمال کریں اور اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں۔ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ فروٹس اور ویجیٹیبل جو ہے آپ کو فائبر پرووائڈ کرتے ہیں، فولک ایسڈز پرووائڈ کرتے ہیں، وٹامن اے کا اس میں کافی مقدار ہوتا ہے، وٹامن سی آپ کو ملتا ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز میں، پھر وٹامن B12 ان میں موجود ہوتی ہے، تو وٹامن B6 بھی وافر مقدار میں فروٹس اور ویجیٹیبلز میں موجود ہوتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ فروٹس اور ویجیز استعمال کریں جس میں لو کارب ہو، اور جب بھی آپ کین فوڈ بائی کریں تو اس میں کوشش کریں کہ اس میں نو سالٹ اور نو شوگر ہو۔ جن فوڈس میں پروٹین زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہو وہ فوڈس استعمال کریں، کیونکہ پروٹین جو ہے ڈیمیجڈ لیور سیلز کو ریپیئر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب پروٹین جن جن چیزوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہیں، فش ہے، سی فوڈ ہے، چکن وداؤٹ اسکن ہے، نٹس ہیں، ایگس ہیں، سویا پروڈکٹس ہیں، ان سب میں پروٹینز جو ہے وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے زیادہ ہی مستفید ہوئے ہوں گے، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے یہ وائرسز پھیلتے ہیں۔